نابالغ صاحب نصاب ہو تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ اگر نابالغ بچہ یا بچی صاحب نصاب ہو تو کیا اس پر قربانی فرض ہوگی یا نہیں؟ محمد جعفر علی، نہیں فرض ہوگی، اس لیے کہ عبادات جو ہے وہ بالغ لوگوں پر فرض ہوتے ہیں، نابالغ پر نہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہ قربانی، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ قرض دار پر قربانی کا حکم۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض بھی دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد اسامہ چنیوٹ سے۔ دیکھیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے، جو میں اس سیشن کے شروع میں پورا ایک قربانی کا نصاب بتا چکا ہوں، اس پہ ایک کلپ بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اگر صاحب نصاب ہے تو اس میں قرض مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1,00,000 کیش روپے پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو صاحب نصاب ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی 65-70 ہزار تک کی آ رہی ہے آج کل، تو 1,00,000 جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، لیکن 50,000 اس پہ قرضہ بھی ہے، تو 1,00,000 میں سے 50,000 مائنس کریں گے تو بچے گا 50,000، تو 50,000 پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو قرضہ مائنس کر کے بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہو رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مہنگے موبائل پر کیا قربانی واجب ہے؟ موبائل فون کی قیمت 70,000 روپے ہے، کیا اس کے مالک پر قربانی واجب ہے؟ نعمان رنگون سے برما منمار۔ موبائل چاہے 1 کروڑ روپے کا ہو، اگر وہ استعمال میں ہے تو وہ ضرورت سے زائد میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ ضرورت سے زائد کی ایک سادہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیزیں استعمال میں نہیں ہیں، تو اگر وہ استعمال میں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر میں ڈبہ پیک رکھا ہوا ہے، استعمال میں ہے ہی نہیں، اور پورا سال اسی طرح گزر جاتا ہے، استعمال میں ہی نہیں آتا، تو پھر اس پہ قربانی واجب ہے۔ یا آپ نے موبائل بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، پھر تو سستا سا بھی موبائل ہوگا تو وہ سامان تجارت میں داخل ہے، تو وہ نصاب میں شامل کیا جائے گا اس کو۔ قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کرنا کیسا ہے؟ کچھ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسہ دیا جائے تو یہ قربانی کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور کیا ایسا کہنے والے کے ایمان میں کچھ کمی واقع تو نہیں ہوگی؟ محمد یوسف ملتان سے۔ ایسا کرنے والے کے ایمان میں کمی واقع ہوگی اگر اس کو پتہ ہے کہ قربانی اسلام کا حکم ہے، پھر اس کے ایمان میں یقیناً کمی ہوگی، لیکن وہ جہالت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے جہالت، اس کی جہالت دور کی جائے گی۔ باقی یہ کہ قربانی اللہ کا حکم ہے۔ بقرعید کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے بقرعید کے دنوں میں، تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ، اس کو زندہ کرنا پڑے گا۔ غریبوں کی مدد کرنے سے قربانی کا حکم پورا نہیں ہوتا، لیکن یہ 10، 11، 12 3 دن ہے قربانی، تیسرا دن گزرنے کے بعد پھر جانور ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ پھر بہتر یہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی، جانور ذبح نہیں کیا، اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے 3 دن گزرنے کے بعد، تو پھر قضا میں بہتر ہے کہ وہ صدقہ کر دے، جانور کی قیمت کسی غریب کو دے دے، وہ زیادہ ثواب ہے۔ لیکن ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرنے ہی سے قربانی کی سنت پوری ہوگی۔ جیسے حج فرض ہے، حج کے پیسے غریبوں کو دینے سے فرض حج ادا نہیں ہوگا، اسی طرح نماز فرض ہے، غریبوں کی مدد کرنے سے نماز ساقط نہیں ہوگی، اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے قربانی بھی جانور کے ذبح کرنے کا نام ہے، وہ جب تک نہیں کریں گے تو یہ فریضہ اس سے سبکدوشی نہیں ہوگی۔